انقلاب خون مانگتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا عمران خان صاحب نئی حکومت بنائیں گے؟ ان کو یقین ہے کہ عمران خان صاحب پیسہ خود نہیں کھاتے۔ ہم سب کو کالے ڈالے سے، ویگو سے ڈر لگتا ہے کہ ہمیں رات کو اٹھا کے نہ کوئی لے جائے۔ زیادہ قتل و غارت تو ہوئی پارٹیشن کے بعد، ادھر سے ادھر آنے پہ اور ادھر سے ادھر جانے پہ۔ مجھے جتنی تکلیف ہوئی ہے توشہ خانہ کیس کی، خان صاحب کے، عمران خان کے اوپر، اس سے زیادہ کسی کو نہیں ہوئی ہوگی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کے سوال اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ضمیر حسین ناروال سے پوچھتے ہیں، آپ کے خیال میں کیا عمران خان صاحب نئی حکومت بنائیں گے اور ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے؟ ضمیر حسین سر، میں نے جو امید نہیں ہوں وہ باہر آئیں گے حکومت بنائیں گے، لیکن نہیں، یہ عدالتوں کا کام، ان کو باہر نکالنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ پچھلی الیکشن میں کون جیتا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا۔ جہاں تک آپ کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ آئیں گے اور ہمارے وہ ملک جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، یہ میں فرق تو پڑے گا۔ جو ہمارے باہر ملک میں پاکستانی ہیں، ان کو یقین ہے کہ عمران خان صاحب پیسہ خود نہیں کھاتے، تو وہ ڈالر بھیجیں گے، یہ جو مانگتے پھرتے ادھر ادھر سے وہ بھیجیں گے۔ بڑے ڈالر ہیں پاکستانیوں کے پاس ملک سے باہر۔ ہم مقروض ہیں اور وہ قرض مس مینجمنٹ۔ دیکھ بیٹا، وہ ٹھیک طرح استعمال نہیں ہوا۔ بڑی سمپل بات ہے، ان فلو پیسہ کتنا آ رہا ہے، آؤٹ فلو پیسہ خرچ کیا کتنا ہو رہا، ادھار لے کے ہو رہا، جو ادھار واپس نہیں ہو رہا انٹرسٹ دے کے ہو رہا، کیونکہ ہم بھاگ تو نہیں سکتے۔ جب آپ نے قرضہ لیا ہو تو آپ اس سے یو کانٹ رن اوے فرام دس۔ ایک اور میں بیٹا، آپ نے پوچھا کہ پاؤں پہ کھڑا ہے۔ دیکھیے، کچھ ملک لکی ہیں۔ قطر از لکی، سمندر ہے گیس کا نیچے۔ سعودی عربیہ اینڈ سم عرب کنٹریز۔ میں پہلی دفعہ سعودی عربیہ 1973 میں گیا تھا۔ مجھے وہ حالت، وہ اور اب کی وہ دیکھ لیا۔ تیل اینڈ گیس ہمارے پاس نہیں ہے، سمندر تیل کے اور گیس کے۔ ہم الٹرنیٹیو یوز آف الیکٹریسٹی پہ کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا ایک پروگرام میں کہ بھائی سولر انرجی پہ ہمیں ٹیکس ریبیٹ دینا، جو لگائے گا وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر پہ ریبیٹ ملے گا اس کو، تاکہ ہم مہنگی بجلی، اور مہنگی بجلی ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ سب آسٹیرٹی گورنمنٹ نے نہیں، ہم سب نے کرنا۔ اسپینڈ لیس اینڈ سیو مور اینڈ انویسٹ اٹ، گیو اٹ۔ شیخ حسن ٹورانٹو کینیڈا سے کہتے ہیں، سوال تو نہیں پوچھا، وہ میری کوئی تعریف کو زیادہ ہی کر دی ہے۔ اچھا بھائی، شکریہ بیٹا، آپ نے تعریف کر دی ہے۔ زینب نور اسلام آباد ہے بیٹی میری، نام کا میری مڈل بیٹی کا، بشکارلی بیٹی کا نام نور زینب ہے، آپ زینب نور ہے، اور وہ بھی ہمارے دونوں میاں بیوی کی دل کی دھڑکن ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ہمارے لوگ، جوان لوگ، بنگلہ دیشوں کی طرح کیوں نہیں ہو سکتے جنہوں نے حکومت اٹھا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کو کالے ڈالنے سے، ویگو سے ڈر لگتا ہے کہ ہمیں رات کو اٹھا کے نہ کوئی لے جائے۔ بیٹا دیکھو، میں تو جوان آدمی نہیں ہوں، میں تو 77ویں سال میں ہوں۔ اس میں کہتے ہیں ٹوائلائٹ آف لائف۔ دیکھو بیٹی، الجیریا ہو، ویٹنام ہو، ایران ہو، پرانا تھوڑا سا روس ہو،
فرانس بڑا بلڈی انقلاب خون مانگتا. نپولین آیا ہی تھا. نپولین بوناپارٹ از دا گریٹسٹ لیڈر. ایک میں کتاب پڑھی گریٹ نپولین, دا گریٹ نپولین. وہ آئے تھے جب انقلاب ہاتھ سے نکل گیا, اور جو انقلاب کا لیڈر تھا رابسپیئر, اس کو بھی گیلوٹین کر دیا گیا. جو اسٹیٹ مشینری ہوتی ہے اس کی ایس او پیز ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. اس میں بندوں کو پکڑ لینا اور ڈیٹین کرنا وہ اس کا ایک حصہ ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی خون خرابہ کر کے پاکستان نہیں بنایا, گفتگو کر کے. کلکتہ میں قتل و غارت ہوئی, زیادہ قتل و غارت تو ہوئی پارٹیشن کے بعد, ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جانا. اور اگر آپ شہاب نامہ پڑھیں قدرت اللہ شہاب کا تو آپ کو پتہ لگے گا, اور آپ کو کہ کئی لوگ بالخصوص پنجاب سے ہندوستان گئے, وہاں کے پٹواریوں اور نائب تحصیلدار میں کاغذ بنوائے کہ جی ہم یہاں رہتے تھے, ہماری بڑی زمینیں تھیں. قائد اعظم صرف یہ چاہتے تھے, جو میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے اور خارش پڑھنی شیٹ, کہ جو معیشت پہ دباؤ ہے ہندوؤں کا, اس سے مسلمانوں کو آزاد کیا جائے. وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ جو ایران میں جیسے حکومت ہے وہ ہو پاکستان, بالکل نہیں. لبرل ڈیموکریٹ. صبح میں تو جلوسوں میں نہیں حصہ لے سکتا ہوں, کہ نوجوان نے جم لے اور تیار رہیں. محمد عابد کہاں سے ہیں مجھے نہیں پتا. وہ کافی تنقید کی ہے آپ نے عمران خان پہ, اور ان کی جو سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں ان کے, اور پھر کہتے ہیں میں چاہتا ہوں وہ آخر میں واپس آ جائے. اچھا بھائی, انتظار کریں آپ بھی, اور میں بھی انتظار کرتا ہوں, دونوں انتظار میں بیٹھے ہوئے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سمن سکلان اسلام آباد پہ کہتی ہے کامنٹ اباؤٹ نیپرا اور توشہ خانہ کیس اونلی اگینسٹ عمران خان, وائی ناٹ اگینسٹ ادرس. سمن مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے توشہ خانہ کیس کی خان صاحب کے عمران خان کے اوپر, اس سے زیادہ کسی کو نہیں ہوئی. ایٹ ٹو بروٹس دین فال سیزن. اب کیا میں یہ, اگر میں حکومت میں ہوں اور مجھے کہا عمران خان صاحب نے اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر مجھے, میں نوکری کرنا نہیں چاہتا, مجھے بال پوائنٹ پینسل ملے, یہ میرا نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کا ہے, میرا نہیں. یہ کہ دوسرے لوگوں نے کیا, مجھے تکلیف یہ ہے کہ یہ الزام کیوں لگا عمران خان صاحب کے, ہی تو ان کو بالا تر سمجھتے, اس سے ابو تر, لارجر دین لائف. نیپرا ایک اسٹیٹ اتھارٹی ہے, قانون کے تحت اس نے عوام کو تباہ کر دیا. مجھے یقین ہے, اور ہم یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے, کہ وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ ملے ہوئے. جس دن یہ سپریم کورٹ میں کیس لگے, کیونکہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بھی کیا ہوا, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک فیصلہ کیا جو میں سمجھتا ہوں غلط ہے, ان کے اپنے ایک پچھلے فیصلے کے خلاف ہے.
سو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کیس سپریم کورٹ دیکھ لے کہ نیپرا کیا کرتا رہا اور آئی پی پیز کیا کرتی رہی ہیں تو قیمت نیچے آئے گی بجلی کی، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. سلمان طور آپ پی ایچ ڈی ہیں سویڈن کے. رول آف ٹیچرز ان دی ماڈرن ورلڈ. ہمارے پاس اینگزائٹی، چیلنجز اور انہیپی انوائرمنٹ ہے. دیکھ بیٹا، پہلے میں اس کا جواب دوں. اینگزائٹی یا اسٹریس یہ زندگی کی مرچ نہیں ہے، اسپائس نہیں ہے. اٹ از دی اسٹف آف لائف. ہم نے مقابلہ کرنا ہے اس کا. فیس اٹ. چیلنجز بھی فیس اٹ. اب ناخوش انوائرمنٹ کیا ناخوش ہے؟ آپ اپنے گھر میں خوش انوائرمنٹ رکھیں. جب آپ دوسروں کو ملتے ہیں خوشی سے مسکرا کے ملیں تو انوائرمنٹ پھیلنی شروع ہو جائے گی. بھائی اٹ مسٹ اسٹارٹ فرام سم ویئر. ناروے، سویڈن اور ڈینمارک یہ ایگزامپل دیا جاتے ہیں. آر ایکسلنٹلی گورنڈ کنٹری ود اے ویری ہائی ریٹ آف ٹیکسیشن. جو ٹیکس دیتے ہیں رو کے نہیں، خوشی سے. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس ہمیں دینا نہیں چاہیے. ہم کہیں گے وہ ہی کھا جائیں گے. او بھائی کوئی ٹیکس ہمارا فرض ہے دینا. ایک ہے ٹیکس ایویژن، یہ ہے ٹیکس اوائڈنس. ہمارا بیٹا آیا ابھی انگلستان سے باہر لا کر. اگر میں ان کی تنخواہ کام کی 50,000 روپये مہینے کر دوں یا 40,000 40,500 کر دوں یا 45,000 کر دوں تو وہ ٹیکس سلیب سے نیچے آ جائیں. اسے کہتے ہیں ٹیکس اوائڈنس. میری بیٹی بھی LLM کر کے آئی، ہماری بڑی بیٹی جو ہے نور فاطمہ، وہ بھی LLM کر، وہ لاہور میں تو کام شروع کر رہی. میں اس کو، کیونکہ دفتر کھلے گا تو وہ نیا کام شروع نہیں ہوتے، میں اس کو اگر 5 لاکھ روپے سے کم پیسے دینے شروع کر دوں، دفتر ہے ہمارے پاس، تو اس کو بھی یہ ہے ٹیکس اوائڈنس. ٹیکس ایویژن کا اوائڈنس یہ ہے خرچے دکھائیں بھائی. آپ اپنے رسیدیں ہونی چاہیے آپ کے پاس. ہم نے لاہور کا دفتر ریڈو کیا، اس پہ خرچہ آیا، ہم کلیم کریں گے کہ یہ خرچہ آیا. یہ نہ کرتے تو یہ چل ہی نہیں سکتا تھا دفتر. سو ہم نے ٹیکس دینا ہے. لیکن ٹیچرز کا رول کیا ہے ماڈرن ورلڈ؟ بیٹا ٹیچرز کا رول انٹرنیٹ کی وجہ سے کم ہو گیا، اور ٹیچرز کبھی بھی تہذیب نہیں سکھاتے. پریشر ہوتا تھا کورس مکمل کرنا. کورس احمد شاہ بخاری، جن کو آپ پترس کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے. وہ آرچ بشپ آف کینٹربری پڑھانا چاہتے تھے. چلو وہ شروع کرتے تھے ARCH، آرچ. آرچ کا کیا مطلب؟ آرچ بنتی کیسے؟ اور اس پہ ایک لمبا لیکچر دیتے. پھر آ جاتے تھے بشپ اور موپ میں کیا فرق؟ بشپ اور کارڈینل میں کیا فرق؟ پوپ کیسے الیکٹ ہوتا؟ ٹھیک ہوگا. اس میں آدھا گھنٹہ گزر جاتا تھا. پھر کینٹربری، وہ لفظ کینٹر پہ آ سکتا، گھوڑا کینٹر بھی کرتا، گیلپ بھی کرتا. کیوں کرتا؟ 45 منٹ ختم ہوئے تھے. گو اینڈ ریڈ دی فرسٹ چیپٹر یور سیلف ان دا ہاؤس. یہ ہے ایک پڑھانے کا طریقہ جو آپ کے ذہن کو انلارج کرے. یہ ہمارے اساتذہ بھول ہی گئے. مجھے ایک بڑے مشہور آدمی، ہم میں اب نہیں ہیں،
وہ شیکسپیئر پڑھاتے رہتے تھے ایم اے کو. تو انہوں نے نوٹس میں لکھا ہوتا تھا کرائی ہیئر, یہاں رونا ہے. سو یار آپ نے نوٹس میں آگے پڑھانا ہے, میں نوٹس کے حق میں ہوں, نوٹس کے حق میں ہوں, بٹ ٹیک دم فردر, ٹیک دم فردر. مجھے نہیں پتا آج تک کسی استاد نے شیکسپیئر پڑھاتے ہوئے یہ بتایا ہو کہ اس وقت انگلستان کے حالات کیا تھے. شیکسپیئر آیا کہاں سے؟ کیا وہ پہلے ایکٹر بننا چاہتا تھا؟ کیا اس نے انگریزی کے لفظ نئے ایجاد کیے ہیں؟ اور کیا کمال تھا ان کا that he is supposed to be the greatest playwright. میں نے اسلام آباد میں ضیاء محی الدین صاحب کو لیئر, کنگ لیئر کا ایک ٹکڑا ان سے پرفارم کرتے دیکھا, جو بڑا ہی دردناک پلے ہے. کیا پرفارمنس, یعنی ایسے جیسے شیکسپیئر میرے سامنے زندہ ہو گئے. تو بھیا آپ پڑھیں نا, ٹیچرس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اپنا کورس پڑھا لیں, بڑی گل ہے. تو بھائی میں کیا آپ کو آپ کا ضرور ایک مشورہ ہے, ڈونٹ ٹیک یور سیلف سیریسلی. میں سے نکل جاؤ. اور وہ جو ایگزسٹینشل یوم اور ساتر کہتے تھے ایک جگہ, اور سارے ایگزسٹینشلسٹ یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں لائف از اسینشلی ایبسرڈ, بیہودہ, فولش. فلسفے پہ چلیں گے, سہولت ہوگی زندگی گزارنے میں. اشارہ ہو گیا جی کہ آج کا ٹائم ختم ہو گیا, پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.